بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مجلس کا عنوان نفسیاتی دباؤ یعنی انزائٹی سے نجات کا طریقہ۔ یہ بات تقریباً ہم سبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور کے تیز رفتار انداز زندگی نے اور معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اقدار میں قطعاً نامناسب قسم کی تبدیلیوں نے اور سوچ و فکر کے منفی انداز نے ہمیں اب مستقل نفسیاتی دباؤ کے پہیے کے نیچے دبا رکھا ہے۔ ہم اس نفسیاتی دباؤ کو عام طور پر طبی اصطلاحات میں انزائٹی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے مختلف ایسے نتائج کو جانتے ہیں جو مادی طور پر ہمارے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی بہت سی بیماریوں کا سبب ان کے جسم میں کوئی مادی تبدیلی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں اس سبب کا سب سے بڑا سبب کوئی خارجی مادہ، ایکسٹرنل میٹیریل یا حیوان یا جراثیم، جرم اور بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہوتا کہ جو جسم میں داخل ہو کر اس کی تخریب کا سبب بنتا ہو، بلکہ یہ نفسیاتی دباؤ انسانوں کے جسموں میں اس قدر تبدیلیوں کا سبب ہو جاتا ہے کہ ان کے خواص بدل جاتے ہیں، یعنی جسموں کے خواص بدل جاتے ہیں، جسموں کے اعضاء کے خواص بدل جاتے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں اور اوہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان مختلف بیماریوں اور اوہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف بیماریاں مثلاً ذیابیطس، شوگر، خون کا دباؤ، بلڈ پریشر، جزوی طور پر جسمانی جھٹکے، پارشل سیزرز، پٹھوں کا خودکار طور پر پھڑکنا، انوالنٹری موومنٹس، پٹھوں کا اکڑنا، مسل سپیزمز، خود اعتمادی کا فقدان یعنی سیلف کانفیڈنس نہیں رہتا بندے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور لوگوں کی سوچ کچھ اس طرح کی بنتی چلی جاتی ہے کہ وہ ہر ایسا شخص جو نفسیاتی دباؤ، انزائٹی وغیرہ کا شکار ہوتا ہے، وہ کچھ ایسا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جب اپنے روزمرہ معمول پر نظر کرتا ہوں تو سوائے نفسیاتی دباؤ کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا۔ سارا ہی دن مختلف قسم کے دباؤ مجھے پیستے رہتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہوں، شدید پھنسی ہوئی ٹریفک میں گاڑی چلاتے ہوئے یا مختلف سواریوں کو استعمال کرتے ہوئے کام تک پہنچنا، پھر کام میں طرح طرح کے مشغولیات، میٹنگز، یہاں کاغذات وہاں کاغذات، یہ کمپیوٹر، وہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیلی فون، وہ موبائل، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کا کام، اس کا کام۔ یہ تیز رفتار انداز زندگی میرے اعصاب کو کچلے دیتی ہے اور مجھ میں چڑچڑاپن، غصہ، پریشانی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں مجھے بار بار آ پکڑتی ہیں جن پر قابو پاتے پاتے میں بے حال ہو جاتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں پریشانیوں اور فکروں کے ایسے سمندر میں غرق ہو رہا ہوں جس کی موجوں میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا ہے اور ہر موج پہلے والی سے زیادہ وزن اور دباؤ والی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان میں سے کسی ایک لہر سے ہی بچ سکوں، کوئی اور لہر مجھے آن دبوچتی ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اپنی سماعت اور بصارت سے ہی منقطع ہو جاؤں، مجھے 1400 سال پہلے کے زمانے میں سے پیغام رسانوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یہ فرمان سنائی دیتا ہے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کھڑی کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے، کتاب الادب کے باب نمبر 86 میں۔ جب میں اس حدیث کو سنتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں یہ سوال گونجنے لگتے ہیں کہ نماز میں اب یہ خوبی کیوں نہیں رہی؟ وہ ہماری اس پریشان حال تیز رفتار زندگی میں ہمارے لیے راحت و سکون کا سبب کیوں نہیں بن پاتی؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عبادات میں پھر سے یہ خصوصیت حاصل کر سکیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے نفوس میں راحت، سکون اور باطنی اندرونی طاقت کا سبب بن جائیں؟ ایسی باطنی طاقت جو زندگی کی پریشانیوں کی مشقت پر حاوی رہنے کا سبب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری ان باتوں پر غصے میں آ جائیں کہ ایک طبی اور جدید دور کی جدید مصیبت کی معلومات پر مبنی اس بات میں اللہ کی عبادت کا ذکر کہاں سے آ گیا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، نہ کہ دوسرے فوائد کے لیے، اور وہ عبادت تو آخرت کے فوائد سے متعلق ہے۔ بیماریوں کا علاج کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس قسم کے سوالات اور خیالات کچھ زبانوں پہ آ بھی جاتے ہیں، تو جن صاحبان کے دل و دماغ میں اس قسم کے سوالات یا خیالات آتے ہوں یا آ رہے ہوں میری یہ باتیں سنتے ہوئے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جی ہاں،
اللہ کی عبادات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے ہی کی جانی چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ لیکن یہ بھی حق ہے کہ اللہ جسے چاہے ان عبادات کے ذریعے دنیاوی زندگی کے بھی کئی مادی اور روحانی فوائد میسر فرما دیتا ہے۔ سامعین، اگر تحمل سے اس موضوع پر میری ساری گزارشات مکمل طور پر آپ سن لیجئے تو انشاءاللہ آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادات دی گئی ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو ایک بہت اچھے انداز میں منظم کرنے کا بھی بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ ہمارے نفوس کے اضطراب اور سکون، خوف اور امن، بے آرامی اور راحت کے درمیان بہترین توازن پیدا کرتی ہیں، اور وہ یوں کہ ان عبادات کے ذریعے ہم اپنے رب اللہ عز و جل سے براہ راست تعلق میں ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس کی عظمت اور قوت کا احساس سکون، راحت اور امن کا بھرپور احساس دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے تو یہ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے دل اطمینان نہیں پاتے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک ایسا ہونا حق ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ خیال کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں جس کا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے، تو ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم تمام عبادات بہترین اور مکمل طور پر ادا کریں، یعنی اپنے دل اور دماغ کی حاضری اور یقین کامل کے ساتھ ادا کریں۔ اس طرح ہمیں ان عبادات کی وہ خصوصیت بھی پھر سے مل جائے گی جو ہمارے لیے گمشدہ افسانہ ہو چکی ہے، یعنی ہمیں ان عبادات میں وہی سکون ملے گا، نفس کی راحت ملے گی، دل کا اطمینان ملے گا، دماغ کا چین ملے گا، جو اب ہم صرف پڑھتے سنتے ہیں کہ عبادات سے ایسا ہوتا ہے اور ہم اس کو پاتے نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مختلف عبادات کے سمندر میں غوطہ زن ہوں اور ان میں پائے جانے والے اطمینان اور سکون کے موتی اور جواہرات کی پہچان کریں اور ان کے حیرت انگیز اثرات کی خبر کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اعصابی دباؤ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کے اثرات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یہ دباؤ تقریباً انسان کے ہر ایک حصے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کی مستقل موجودگی اس کے اثرات کو مزید خوفناک بنا دیتی ہے۔ جب آہستہ آہستہ اور غیر محسوس طور پر اس کے اثرات انسان کے لاشعور اور انسان کے باطن کی گہرائیوں تک کو ایسے نقصانات پہنچاتے ہیں جس کا اندازہ انسان کو عموماً اس وقت ہوتا ہے جب معاملہ تقریباً سدھار کے قابل نہیں رہتا۔ انسان خود کو پیش آنے والے مختلف اعصابی دباؤ کا جس طرح جواب دیتا ہے، وہ دباؤ اسی طرح انسان کے جسم پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثلا کسی دباؤ کی صورت میں انسان اگر فرار ہونے کا سوچتا ہے تو انسان کا جسم کسی خطرے کا سامنا کرنے یا اس سے بچ کر نکلنے کے لیے ایک گلینڈ جسے کہ ایڈرینل گلینڈ کہا جاتا ہے، اس گلینڈ میں بننے والے ایڈرینلین ہارمون اور کورٹیزول ہارمون کو کثرت سے خارج کرتا ہے، جو کہ جسم کو ایسے کسی دباؤ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے وقتی طور پر فوری قوت مہیا کرتے ہیں اور جسم کو کسی متوقع خطرے سے بچنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اس مثال میں بظاہر خطرے والی تو کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ دباؤ جس کے نتیجے میں انسان کے جسم میں یہ کام ہوتا ہے مستقل برقرار رہے یا آتا جاتا رہے تو انسان کے جسم میں طاقت مہیا کرنے والے یہ ہارمونز ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، جو انسان کے جسم اور دماغ کی باہمی ربط میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ در حقیقت ایسا کوئی خطرہ ہوتا نہیں، اس کسی نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسے خطرہ ہے اور اس کے یہ دونوں گلینڈز یہ ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گلینڈ ایک، یہ دو ہارمونز جن کا بھی ذکر کیا، گلینڈ ایڈرینیل گلینڈ اور بننے والا ہارمون دو، جس میں سے پہلے کا نام ابھی ہم نے ذکر کیا ایڈرینیلین ہارمون اور دوسرا کورٹیزول ہارمون۔ یہ دونوں ہارمونز جب بلا ضرورت صرف کسی نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، جسم کو حقیقتاً ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو جسم میں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور وہ بڑی ہوئی مقدار جسم میں مادی طور پر فزیکلی ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو جسم اور دماغ کے درمیان باہمی ربط کو مفلوج کر دیتی ہے، یا اس باہمی ربط میں
غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ مجبور ہے کہ یا تو اس دباؤ کا سامنا کرے یا اس سے فرار اختیار کرے، خود کوئی اور فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں، تو ایسی صورت میں خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم اور دماغ میں قوتیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب انہیں کہیں نکلنے، کہیں استعمال ہونے کا موقع مہیا نہیں ہوتا تو اپنے ہی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اعصابی دباؤ کی صورت میں انسانی جسم کے رد عمل اور جوابات کو 3 مختلف مراحل میں تقسیم کرتے ہوئے انشاءاللہ زیادہ آسانی سے اس سارے معاملے بجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت تنبیہ، وارننگز۔ اس مرحلے کا اور اس میں خارج ہونے والے ہارمونز کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے۔ یہ پہلی ایک صورت ہوتی ہے، اعصابی دباؤ، نفسیاتی دباؤ، جس کی وجہ سے ہارمونز بلا ضرورت جسم میں بن جاتے ہیں، خارج ہوتے ہیں اور جسم میں داخل ہو کر رہتے ہیں، جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت در حقیقت ہوتی نہیں، لیکن وہ پیدا ہوتے ہیں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے، اور وہ اضافی پیداوار ان کی اعصابی دباؤ کی اور اعصابی پریشانیوں کی یعنی فزیکل ڈسٹربنسز کی سبب بن جاتا ہے۔ دوسری صورت ریزسٹنس، مدافعت کرنے کا مت۔ پہلے تو وارننگ تھی، اس وارننگ کی وجہ سے اضافی ہارمونز ڈیولپ ہوئے، جسم میں شامل ہو گئے اور اعصابی دباؤ اور اعصابی پریشانیوں کا فزیکل ڈسٹربنسز کا سبب بنے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ریزسٹنس، مدافعت کرنے کا۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں پیدا اور خارج ہونے والی طاقت کو استعمال کیا جانا ہوتا ہے کہ جس وارننگ کی وجہ سے جس خطرے کو محسوس کر کے وہ ہارمونز ڈیولپ ہوئے اور جسم میں شامل ہوئے، اب ان ہارمونز کو استعمال کیا جائے اس مشکل کے سامنے مدافعت کرنے کے لیے، ٹو ریزسٹ دیٹ پرابلم، جس کو سمجھا گیا لیکن در حقیقت وہ تھی نہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندرونی اعضاء پر شدید مشقت وارد ہو جاتی اور ان کے خراب ہونے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیٹس واٹ وی کال اسٹریس اینڈ ڈسٹرکشن، جسے ہم اسٹریس اور ڈسٹرکشن یعنی دباؤ، تناؤ اور پھر ان چیزوں کا جسم کے اندرونی اعضاء کا خراب ہونا۔ پہلا مرحلہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہارمونز ڈیولپ ہوئے، جسم میں شامل ہو گئے اور وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، در حقیقت ان کی ضرورت نہیں، اور جو کوئی جس مشکل کو نفسیاتی دباؤ نے سمجھا کہ یہ مشکل ہے، وہ در حقیقت تھی نہیں۔ اب جب وہ ہارمونز جسم میں ہیں تو ان کو استعمال کرنے کے لیے وہ مشکل تو سامنے ہے ہی نہیں، وہ جسم میں اپنی ضرورت سے زیادہ، حقیقی ضرورت سے زیادہ ہو گئے، اور ان کی وہ زیادتی جسم کے دوسرے اعضاء پر اثر انداز ہو کر ان کے لیے مشقت کا سبب بننے لگ گئی، اور وہ مشقت ان اعضاء کی ڈسٹرکشن، ان کی خرابی، ان کی تباہی کا سبب بننے لگ گئی۔ یعنی اگر دوسرا مرحلہ جو ریزسٹنس کا، مدافعت کرنے کا مرحلہ پورا نہ ہو سکے تو پھر یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ مستقل اعصابی دباؤ بننے لگ جاتے ہیں، آپ کے جسم کے مختلف اعضاء پر، اعصاب پر مستقل طور پر دباؤ بن جاتے ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں کی صورت میں ان کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، شوگر اور دیگر کئی بیماریاں، جن میں سے ایک دو کا ذکر آغاز میں کیا گیا تھا۔ اور اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے اور بڑھتے رہیں تو وقت گزرنے پر اندرونی اور بسا اوقات بیرونی جسمانی اعضاء کی تخریب اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہلاکت کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ ان تینوں کیفیات کو ایک ہی جگہ ذکر کرنا ہو تو 3 مختلف جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ فائٹ اور فلائٹ ریسپانس، فائٹ اور فلائٹ ریسپانس، اینڈ فلائٹ اور فریز ریسپانس۔ جس طرح ہم نے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے انسانی جسم کے رد عمل کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح دباؤ کو بھی مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دباؤ بننے کے اعتبار سے 2 مرحلے، دباؤ بنتا کیسے، اسٹریس ہاؤ اٹ گیٹس ڈیولپڈ، اندرونی دباؤ اور بیرونی دباؤ۔ 2 قسم کے دباؤ ہیں، اندرونی دباؤ انٹرنل اسٹریس اور فزیکل اسٹریس جو انسان کی اپنی سوچوں کا نتیجہ ہو، بیرونی دباؤ ایکسٹرنل سٹریس جو بیرونی عوامل کا نتیجہ ہو۔ انسان کی طرف سے دباؤ پر رد عمل اور جواب کے اعتبار سے پھر 2 حصے ہیں، 2 قسم کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو تعمیری دباؤ ہے، کنسٹرکٹیو سٹریس، ایک تخریبی دباؤ ہے، ڈسٹرکٹیو سٹریس۔ تعمیری دباؤ، کنسٹرکٹیو سٹریس، جس کے نتیجے میں کوئی تعمیری کام واقع ہو جاتا ہے۔ تخریبی دباؤ، ڈسٹرکٹیو سٹریس، جس کے نتیجے میں کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ پھر وقت کے اعتبار سے بھی یہ دباؤ جو ہیں، سٹریسز جو ہیں، 2 قسم کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے عارضی دباؤ، ٹیمپریری سٹریس، جو کسی معاملے یا کچھ معاملات میں ایک دفعہ بھی ہوتا ہے اور کبھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے لیکن مستقل نہیں ہوتا۔
اور دوسرا ہے مستقل دباؤ، پرماننٹ سٹریس، جو کسی معاملے یا کچھ معاملات میں ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ جب کسی کو ان معاملات میں سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو فوراً اعصابی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ اعصابی دباؤ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، کبھی جسم پر، کبھی عقل پر، کبھی انسان کے نفس پر، اور ان اثرات کی فہرست کافی طویل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا بہت مناسب ہے کہ ان اثرات کو گننا ایک طویل مشقت طلب کام ہے جو کہ بذات خود ایک اور اعصابی دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ مختصر یہ کہنا انشاءاللہ کافی ہوگا کہ جسمانی آثار جسم کے سارے ہی اعضاء اور حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس اثر پذیری کے نتیجے میں دل کے امراض، معدہ کے امراض، حتیٰ کہ معدے کا السر وغیرہ بھی، اور کولون کے امراض، جن میں سے ایک عام اور بہت زیادہ پائے جانے والا مرض اعصابی کولون، نیورل کولون، جسے اعصابی کولون کہا جاتا ہے، سائیکالوجیکل کولون بھی کچھ ڈاکٹرز اس کو نام دیتے ہیں، اور اسی طرح ذیابیطس، شوگر، اور اس سے متعلقہ امراض، طرح طرح کے امراض ہیں، جنسی کمزوری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور دیگر کئی امراض۔ امیون سسٹم، نظام مدافعت، جو کہ جسم میں اللہ کی طرف سے جسم کو مختلف بیماریوں اور کمزوریوں سے دور کرنے کے لیے ایک حفاظتی انتظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اس حفاظتی اور بیماریوں کے خلاف مدافعت کرنے والے نظام کو امیون سسٹم کہا جاتا ہے۔ نظام مدافعت جسم کا یہ عمومی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کا کوئی علاج ہو ہی نہیں پاتا۔ ان کو مدافعتی نظام کے ذاتی امراض کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر حضرات اس کو سیلف امیون ڈیزیز کہتے ہیں ایسے مرض کو، اور بعض اوقات یہ مدافعتی نظام اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے سرطان، کینسرز کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور ان کے سامنے اگر جسم میں ایسا کچھ ہو جائے تو انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ انسان کو اس کے خاتمے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح دماغ پہ اثرات واقع ہوتے ہیں، دماغی اثرات، مینٹل ڈس آرڈرز، یادداشت پر ٹھیک سے قابو نہ ہونا، فوری طور پر فیصلے کی قوت نہ رہنا، حواس کا، احساس کا تبدیل ہو جانا اور ایک جیسا نہ رہنا، ٹھیک طریقے سے بات نہ کر پانا، ٹھیک طریقے سے بات کو سمجھ نہ پانا، اور نفسیاتی اثرات، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز، مختلف قسم کے وسوسے، خوف، لوگوں کے سامنا جانے سے ڈرنا، لوگوں کا سامنا کرنے سے گریز کرنا، تنہائی پسند کرنا، ٹھیک سے گہرے تو نیند نہ لے سکنا، پرسکون نیند نہ آنا، اور اس قسم کے کئی ایسے اثرات رہتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی کا ہی شکار رہتا ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ آتا ہے کہ مختصر طور پہ ہم نے کچھ ایسے اعصاب کو تو اب جان لیا جو اب آج کے معاشرے میں تقریباً ہر دوسرے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان میں سے ملوث رہتا ہی ہے، کہ ہم ان مختلف دباؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں مختلف اعصابی دباؤ کے موضوع کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے تو کافی طویل وقت اور کئی محفلیں درکار ہیں، لیکن ہم ایک مختصر سی آج کی اس محفل میں اس خوفناک معاملے کے کچھ اہم بنیادی خطرناک نتائج بیان کریں گے، اور انہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا حل جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ اس کوشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم روزانہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ان مختلف سٹریسز کو، دباؤں کو جانتے پہچانتے ہوں، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے ان مختلف دباؤں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ ہمارے جسم و جان پر کم سے کم منفی اثرات مرتب کریں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب ہی یہ سمجھتے ہیں، اور تقریباً یہ ہے بھی درست، کہ ہمارے اس خودکار، تیز رفتار اور مصروف ترین انداز زندگی میں تبدیلی تقریباً ناممکن ہے۔ خیال رہے کہ میں زندگی کے معمولات کے انداز کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ نظام کی۔ جی، شخصی طور پر ایک فرد واحد تو کیا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد مل کر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ طب اور دیگر سائنسی علوم تو ایسا کوئی حل یا حلول حاصل نہیں کر سکے جن کی بنا پر انسان ان بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ سکے جو اس پر واقع ہونے والے نفسیاتی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ طرح طرح کی دباؤ کی مخالفت کرنے کے لیے، مخالف قسم ان کو دباؤں کو دبانے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس، کچھ سہولت مہیا کرنے والی ریلیکسنٹس، اور مختلف ہارمونز کی تولید کو کم کرنے یا روکنے والے بیٹا بلاکرز، ادویات
انسان کو کچھ وقتی سہولیات یا سہولت تو مہیا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ملحق اثرات، سائیڈ ایفیکٹس، ان دوائیوں کو، ان ادویات کو استعمال کرنے والوں کے اندرونی اعضاء کو خراب کر دیتی ہیں۔ بس حقیقتاً یہ ادویات کوئی حل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ان مشکلوں کو بظاہر دبا دیتی ہیں، انسان کو ان کا احساس کم کر دیتی ہیں، لیکن وہ ساری مشکلیں اندر ہی اندر اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، حل نہیں ہوتی، موجود بھی رہتی ہیں اور اپنی کارروائیاں جاری بھی رکھتی ہیں۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹس، ریلیکسنٹس، بیٹا بلاکرز، یہ اس قسم کی دوائیاں صرف اور صرف دیز آر ایکچولی سپریسنٹس، یہ صرف اور صرف سپریس کرتی ہیں ان تکلیفوں کو، ان بیماریوں کو، اور ان بیماریوں کے احساس کو روکتی نہیں ہیں، ان کو ختم نہیں کرتی ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ہم ان کے حل کی تلاش کریں۔ اس حل کی تلاش میں انسان کو اپنی فکر و سوچ کو ایک نئی راہ پر گامزن کرنا ہے، جو ایسے حلول تک لے جائے جن کے ذریعے انسان اپنے معمولات میں پائے جانے والے مختلف دباؤں کو، ان دباؤں کے منفی اثرات سے کو اپنے آپ سے دور رکھ سکے، خود کو ان سے محفوظ رکھ سکے، ان سے متاثر ہونے میں جتنی بھی کمی لا سکے وہ لے آئے۔ وہ فکر اور سوچ یہ ہے کہ ایسے کام تلاش کیے جائیں یا بنائے جائیں جو جسمانی اور نفسیاتی طور پر انسان کو پرسکون کر سکے، تاکہ مختلف نفسیاتی دباؤ کے منفی نقصانات سے بچا جا سکے۔ لہٰذا مختلف اوقات میں مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے فلسفے، مختلف قسم کی منطقیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً کہا گیا کہ نفسیاتی دباؤ کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنانے چاہیے۔ مثلا کچھ ہلکی پھلکی جسمانی ورزشیں کر لی جائیں، یا کچھ اور ایسی حرکات و سکنات جو جسمانی اور ذہنی ورزش کا امیزہ ہوں ان کو اپنایا جائے، یا کچھ دماغی ورزشیں کی جائیں، یا انسان کو اپنی رغبت کے مطابق کچھ ایسے کام جو کہ اسے پریشان کرنے والے اور دباؤ کا باعث بننے والے کاموں سے کچھ دیر کے لیے دور کر دیں، فارغ کر دیں، ایسے کام اپنا لینے چاہیے۔ یقیناً آپ سب بھی میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ان سب طریقوں اور ان جیسے دیگر طریقوں کا مشترکہ ہدف دل اور دماغ کا سکون ہے۔ تو یہ طریقے اسی لیے اپنائے جاتے ہیں کہ دل اور دماغ سکون میں آ جائیں، جو دباؤ ان کے اوپر نفسیاتی طور پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان نفسیاتی دباؤں کی وجہ سے جو اعصابی دباؤ بھی بنتے ہیں ان سے دل و دماغ کو راحت مل جائے۔ تو جب دل و دماغ کو راحت ملے گی، نفسیاتی دباؤ اگر ختم نہ ہو پائیں تو کم ہو جائیں گے، چاہے وقتی طور پہ صحیح، اور اس وقتی سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے جائیں۔ اب میں اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں جس کی تشریح کے طور پر میں نے یہ سب کچھ کہا ہے، اور آغاز میں وہ بات کہی تھی کہ ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادات دی گئی ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو ایک بہت اچھے انداز میں منظم کرنے کا ایک بہت مضبوط ذریعہ بھی ہیں، اور ہمارے نفوس کے اضطراب اور سکون، خوف اور امن، بے آرامی اور راحت کے درمیان بہترین توازن بھی پیدا کرتی ہیں۔ سامعین کرام، ابھی تک بیان کی گئی معلومات کی روشنی میں اب میری اس مذکورہ بالا بات پر غور کیجئے تو انشاءاللہ بہت واضح طور پر یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی سکون کی تلاش میں یہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈنے اور پھر انہیں آزمانے کی مزید بے سکونی، مزید ٹینشن اور مزید نفسیاتی اور جسمانی دباؤ مول لینے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ ہمیں ہر قسم کے سکون اور راحت کے حصول کا مستقل طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ جی ہاں، اگر ہم اللہ کی ذات اور صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ ایمان کی شرائط پوری کرتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، عبادت کے مقبول طریقے جانتے ہوئے، عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کریں تو یہ عبادت ہماری تیز رفتار، خشک نفسیاتی دباؤں سے کی تپش اور بے سکون زندگی میں ہر قسم کے سکون اور راحت کے پربہار باغیچے بن سکتی ہے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر ہم اللہ کی ذات اور صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ ایمان کی شرائط پوری کرتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، عبادات کے مقبول طریقے جانتے ہوئے، یعنی وہ طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول پانے والے ہوں، اپنے خود ساختہ گھڑے ہوئے طریقے نہ ہوں، بلکہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تائید پائے ہوئے طریقے ہوں، ان طریقوں کو جانتے ہوئے عبادات کا حق ادا کرتے ہوئے عبادات کریں تو یہ عبادات ہماری تیز رفتار خشک نفسیاتی دباؤں کی تپش سے بھری ہوئی بے سکون زندگی میں ہر قسم کے سکون و راحت کے پربہار باغیچے بن سکتی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے اپنے ارد گرد ایسے کئی باغیچے تیار کر سکتا ہے کہ جب دل و جاں کے لیے، روح و جسد کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون کی تلاش ہو تو ہم کسی بھی باغیچے میں داخل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ سکون و راحت نازل فرما دے۔ مغربی مادی اور کفری سوچ و فکر کے نتیجے میں نفسیاتی دباؤ سے بچنے کے جو طریقے سکھائے جاتے ہیں، ان کی بجائے ہم مسلمانوں کے لیے یہ باغیچے میسر ہیں جن کا خود کار نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور سکون و راحت پہنچانے والے کسی بھی اور نظام سے کہیں زیادہ مکمل ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ وہ باغیچے کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ آئیے مختصر طور پر ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے ایمان کا باغیچہ۔ یہ بات بھی سبھی کے لیے جانی پہچانی ہے کہ مختلف نفسیاتی دباؤ مختلف انسانوں پر مختلف اثر رکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے جسم اور دماغ کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک دباؤ کی تاثیر ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بس ماہرین نفسیات کی بتائی ہوئی تراکیب ہر کسی کے لیے کام نہیں دے سکتی۔ یوگا کے ماہرین یوگا کی ورزشوں کو کچھ روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان حرکات میں اصل تاثیر ان عقائد کی وجہ سے ہوتی ہے جو حرکات کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ انسانوں کے بنائے ہوئے تخیلاتی عقائد کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنانے والوں کو ان کی مطلوبہ تاثیر مہیا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے طریقے کیوں کر انسانوں کو راحت اور سکون نہیں پہنچا سکتے؟ اگر یوگا کی حرکات کے ساتھ مختلف چیزوں کی قوت کے حصول کی سوچ انسانوں کو کسی قسم کی قوت دے سکتی ہے، تو اللہ القوی المتین کی قدرت اور قوت پر ایمان اللہ کی طرف سے سچی اور حقیقی روحانی اور جسمانی قوت کا یقینی سبب ہے۔ اس پہ ایمان رکھیے اور اس ایمان کے مطابق اللہ کی عبادت کی طرف آئیے، اللہ کی عبادت ادا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کچھ عطا فرمائے گا جو پانے کی نیت لے کر آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن پھر وہی بات دہراتا ہوں، اس طریقے پہ، ان طریقوں پہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تائید شدہ ہوں، نہ کہ خود ساختہ طریقوں سے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور انشاءاللہ کسی بھی ایمان والے کو میری کہی ہوئی اس بات پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسی تاثیر نہیں رکھتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے کی گئی عبادت ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسی تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے اکیلے لا شریک سچے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرما دی گئی ہے، اور وہ خالق اپنی مخلوق کو اس مخلوق سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عبادات کی یہ تاثیر صرف اسی صورت میں میسر ہو سکتی ہے جب یہ عبادات اس ایمان کے ساتھ ہوں جو ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام اور اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ تعلیمات کی حدود میں رہتے ہوئے کسی منطق، کسی فلسفے کی کسی منہ شگافی کے بغیر اپنایا گیا۔ ایمان کا یہ باغیچہ اسی وقت سکون اور راحت کا گہوارہ بن سکتا ہے جبکہ اس میں یہ صفت ہو۔ اگر یہ صفت نہیں تو پھر یہ باغیچہ ایمان کا باغیچہ نہیں، کچھ اور ہو سکتا ہے، فلسفہ ہو سکتا، منطق ہو سکتی ہے، علم کلام ہو سکتا ہے، ایمان کا باغیچہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے غور و تدبر کرنے کا باغیچہ۔ جب کوئی انسان کسی معاملے میں اپنی عقل کی جلا اور قوت کے اضافے کے لیے اپنی سوچ کو مرکوز کرتا ہے، ایسا کرنا اس انسان کے لیے ایک اضافی فائدے کے طور پر اس کی جسمانی قوت میں بھی اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہربرٹ بینسون، جو بنیادی طور پر دل کے امراض کے ایک ماہر تھے، لیکن نفسیاتی دباؤ کے بارے میں انہوں نے کافی تحقیقات کی اور بہت سی کتابیں لکھی اور ایک درسگاہ بھی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا مائنڈ
اینڈ باڈی میڈیکل انسٹیٹیوٹ. انہوں نے ڈاکٹر ہاربرٹ بینسون نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی معاملے کے بارے میں اس طرح اپنی سوچ کو مرکوز کرنا مشکلوں اور پریشانیوں کے سامنے بے بسی محسوس کرنے اور ان سے فرار اختیار کرنے کے بالعکس نتیجہ دیتا ہے. اس بات کو اگر ہم طبی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ غور فکر کو کسی ایک موضوع پر مرکوز کریں تو ہمارے دل کی حرکت، سانس کی رفتار، جسم میں آکسیجن کا استعمال اور پٹھوں کا تناؤ بہت کم ہو جاتا ہے. عام معمول کی نیند سے بھی زیادہ ہمارے دل و دماغ اور سارے ہی جسم کو قوت اور سکون اور راحت پہنچانے کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ عام نیند کی حالت میں ہمارے جسم میں آکسیجن کے جلنے میں 8% کمی ہوتی ہے، اور وہ بھی 4-5 گھنٹے میں، جبکہ اس طرح سوچ کو مرکوز کرنے میں صرف چند منٹ میں ہی آکسیجن جلنے کا عمل 10 سے 17% کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ڈین اورنش، انہوں نے بھی تقریباً 20 سال پہلے اپنی تحقیقات میں سوچ کو مرکوز کرنے کے عمل کو دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید قرار دیا، اور اس کا طبی سبب یہ بتایا کہ اس عمل میں خون میں موجود اضافی نقصان دہ چربیوں اور کولسٹرول وغیرہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر میں معتدل کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی قوت مدافعت میں معتدل اضافہ ہوتا ہے. کچھ مزید تحقیقات میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ عمل جسم میں موجود آکسیڈنٹس کو بھی کم کرتا ہے، یعنی نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس کے لیے کیا کچھ لوگ کھاتے ہیں اور یہ ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ مل جاتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر بنسون نے کہا تھا کہ سوچ کو مرکوز کرنے کا زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنی سوچ کو اپنے دین کے معاملات میں مرکوز کرتے ہیں. میں خیال کر سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں کہ کئی لوگ ان باتوں کو اور ان معلومات کو بہت دلچسپی سے سنیں گے اور ان کو فوراً درست مان جائیں گے کہ یہ باتیں کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں جن کی ہر بات کو درست یا زیادہ سے زیادہ بہتر ماننا اب اکثر لوگوں کی عادت ہو چکا ہے. مغرب والوں کا نام آ جائے اور ان ناموں کے ساتھ کچھ بھی آپ کہہ دیجئے تو ان پہ فوراً آمنا و صدقنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی ہی بات سیدھے طریقے سے میرے جیسا کوئی طالب علم کسی اور طرح سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیں گے اور اس بات کو مبالغہ آرائی یا دقیہ نوسیت اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. ایسے لوگوں کو ان کے رب اللہ عز و جل اور ان کے رب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات کی حقانیت پر یقین کی طرف مائل کرنے کے لیے میں نے یہ معلومات مہیا کی. یہ معلومات سن لی نا آپ نے، اب آگے دیکھیے، سنیے. سوچ کو مرکوز کرنے کے عمل کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی ترغیب ہمیں ہمارے سچے، حقیقی، اکیلے لا شریک رب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے اور بار بار دی ہے اور مختلف اسلوب میں دی ہے. اس کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی کتاب قرآن الکریم میں غور و فکر کرنا، اس کی تخلیق اور مخلوق میں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی، زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کی، ہماری اپنی جانوں میں غور و فکر کرنے کی ترغیب. بلکہ کئی جگہ تو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. کہیں ہم مسلمانوں سے خطاب ہے اور کہیں سبھی انسانوں سے اور کہیں صرف کافروں سے، یعنی سب کو ہی گہرے اور مرکوز غور و فکر کی ترغیب اور احکام دیے گئے ہیں جو اللہ کی اپنی مخلوق پر رحمت کے دلائل میں سے ایک ہے. یہاں سر راہ ذکر کرتا چلوں کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں ایک مجلس میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، وہ کتابی صورت میں اس پہ مضمون بھی اس کا نشر کیا جا چکا. اگر ہم اللہ کی عطا کردہ تعلیم کے مطابق غور و فکر کریں اور اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے کریں تو یہ بھی عبادات میں شامل ہو. پھر ایک اور ذکر سر راہ کہ عبادت کی تعریف کے بارے میں بھی عقیدے سے متعلقہ سوال و جوابات کے سلسلے میں نشر کیا جا چکا کہ عبادت کیا ہے. عبادت کی تعریف جاننے کے لیے ان کو ضرور دیکھیے گا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے غور و فکر کریں، اللہ کی رسول کی نیت سے غور و فکر کریں تو ایسا کرنا بھی عبادت میں شامل ہوگا. لہٰذا اگر ہم غور و فکر کو مرکوز کرنے کے باغیچے میں داخل ہو جائیں اور اس باغیچے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے آباد کریں، اللہ کی رضا کے لیے سجائیں اور اس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وقت گزاریں. مثلا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس باغیچے میں آئیں تو یوں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو اس کی گنتی پوری کرنے کی فکر نہ ہو، بلکہ ہر ایک لفظ پر ہمارے دل و دماغ کی مکمل توجہ مرکوز ہو. اس کی سچائی اور حقانیت پر ہمارے دل و دماغ
اور روح کی گہرائیوں تک سے گواہی مل رہی، صرف زبان نہ چل رہی۔ اس باغیچے میں ہم اپنی نفلی نمازیں ادا کریں کہ اور اس طرح کے ہر ایک لفظ کے معنی اور مفاہیم ہمارے دل و دماغ میں گونج رہے، ہر ایک حرکت کے بارے میں ہم یہ سوچ مرکوز رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی طرح ہم غور و فکر کرنے کی اس باغیچے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ادا کریں اور اپنی توجہ اس پر مرکوز رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی پختگی اور آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارے نفسیاتی دباؤں سے چھٹکارے، ہماری جسمانی صحت اور ہماری روحانی قوت کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ہو۔ اس غور و تدبر کے باغ کا سب سے اہم اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار پھول اللہ کی، اس پھول کے انگنت فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے چند ایک کی بات کرتے ہیں ابھی، جو ہمارے اس موضوع سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن الکریم کو صحیح تدبر و فہم کے ساتھ اپنے دل و روح میں بسا لیا جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رحمتوں کے بے شمار اسباب مہیا فرمائے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کریم کے مختلف اثرات اور نتائج بتائیں۔ ان اثرات اور نتائج میں سے ایک یہ بتایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو یہ نقصان میں ہی بڑھاوا دیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 82۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے ہمیں کہ اور آواز دے کے تمام انسانوں فرمایا ہے کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، تمہارے رب کے پاس سے نصیحت آئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے اس کی شفا اور ہدایت اور رحمت، تمام تر لوگوں کے لیے نصیحت، اور ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پہ ایمان والوں کے لیے سینوں میں جو کچھ ہے، بیماری، تکلیف، وہم، نفسیاتی دباؤ، اعصابی دباؤ، ان سب کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت۔ سورۃ یونس آیت 57۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس صفت کی تفسیر اور شرح بھی بتائی ہے، اور اللہ سے اس کے حاصل کرنے کی دعا بھی سکھائی، اور یہ بھی سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے کیا کیا مل سکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کے ذریعے کیا کیا دے سکتا ہے۔ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا جب بھی کسی کو کوئی پریشانی یا دکھ پکڑ لے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تمہارا بندہ ہوں، تمہارے بندے کا بیٹا ہوں، تمہاری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے حکم میں ہی اثبات ہے، تیرے فیصلوں میں انصاف ہے، میں تجھ سے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے ہے، اسألک بکل اسم هو لک، ہر اس نام کے ذریعے تم سے سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے، جس کے ذریعے تو نے خود کو نام دیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا جس نام کو تو نے اپنے پاس علم میں چھپا رکھا ہے، یا جس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا رکھا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے
اور میرے غم کو مٹانے والا بنا دے اور میری پریشانی کو بھگانے والا بنا دے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے پریشانی کی صورت میں، کسی بھی قسم کی پریشانی یا دکھ آن پڑی اور اس نے یہ دعا کی، تو پھر الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا، تو یقیناً اللہ اس کی پریشانی اور دکھ کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ خوشی دے دے گا۔ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، یہ خبر عطا فرمائی، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ الا نتعلمها، اے اللہ کے رسول کیا یہ ہم دوسروں کو سکھائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ جس نے اسے سنا اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ بھلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، کیوں نہیں سکھاؤ دوسروں کو، جس نے، بلکہ یہ چاہیے جس نے سنا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ آج آپ نے سیکھا، سنا، سیکھ لیجیے، اس پہ عمل کرنا شروع کیجیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی سکھائیں۔ جہاں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو اس پہ عمل کرے گا آپ کے لیے بھی اس میں خیر میں اللہ کی طرف سے حصہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد میں بھی ہے اور امام البانی کی صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ اس حدیث شریف میں میری ان پہلے گزارش کی گئی باتوں کی دلیل ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ اگر ہم اللہ کی ذات اور صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ ایمان کی شرائط پوری کرتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، عبادات کے مقبول طریقے جانتے ہوئے، مقبول، اور مقبول کے بارے میں نے گزارش کی کہ مقبول یعنی جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والے طریقے ہیں، اور وہ صرف وہ طریقے ہیں جن طریقوں کو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق میسر ہے، اپنے خود ساختہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے منطق، فلسفوں اور طرح طرح کی سوچوں اور افکار کی بنیاد پر گھڑے ہوئے طریقے نہیں۔ عبادت کے مقبول طریقے جانتے ہوئے، عبادات کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کریں تو یہ عبادات ہماری تیز رفتار، خشک نفسیاتی دباؤں کی تپش سے بھری ہوئی اور بے سکون زندگی میں ہر قسم کے سکون و راحت کے باغیچے بن سکتی ہے، پر بہار پرسکون باغیچے بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دروس ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں ہم اپنی پریشانیوں کا حل اپنے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات اور تعلیمات پر عمل کر کے پا سکتے ہیں۔ لیکن بات کو کافی طویل ہو گئی، اس لیے اس بات کو یہاں روکتے ہیں، اس موضوع کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہی پر ہم عمل کر لیں جتنا آج سنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون و راحت پانے کے لیے انشاءاللہ یہ بھی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادات، ان عبادات کا حق ادا کرتے ہوئے کریں۔ انشاءاللہ ایسی عبادات جیسا کہ ذکر کیا گیا جن میں یہ شرائط پوری ہوں، ایمان کی شرائط پوری، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کے ساتھ ایمان کی شرائط پوری کرتے ہوئے اللہ کے ہاں مقبول طریقوں پہ عبادت کریں، عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے سارے نفسیاتی دباؤں سے نجات کا یقینی سبب ہے اور کسی ملحق منفی نتیجے کے بغیر ہے۔ نو سائیڈ ایفیکٹس ایٹ آل۔ یہ طرح طرح کی میڈیسن کھانے سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اگر ہم یہ طریقے اپنا لیں تو انشاءاللہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے only we will get the positive effects، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کچھ سنا ہے، کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس کی عبادات اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح وہ راضی اور جس طرح کہ ہمارے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وہ سبب ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔